دین اسلام وہ چمکتا ہوا آفتاب ہے کہ جس کی بدولت مشرق و مغرب، شمال و جنوب کی فضائیں اسلام کی روشنی سے منور نظر آتی ہیں، اور یہی اسلام کا نور جو ہے اہل باطل کے لیے، کفر کے لیے آشوب چشم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دین دشمن قوتیں اسلام کے محل پر نقب زنی کے لیے ہر وقت سرگرم رہتی ہیں۔ اگر عصر حاضر کا جائزہ لیا جائے تو ایک طرف کفر، الحاد اور فرقہ واریت کی شکل میں امت مسلمہ پر شب خون مارا جا رہا ہے، جبکہ دوسری طرف یہ مغرب پرستی کا پھیلتا ہوا طوفان، اس طوفان کے ساتھ اسلامی تہذیب کا روشن چہرہ آلودہ کیا جا رہا ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود ان سنگین فتنوں کی تاریکیوں کے اندر قال اللہ و قال رسول کی صدائیں بلند کرنے والے یہ دینی مدارس مثل شہاب مبین ہیں کہ جو دار ارقم اور صفہ کی چٹائیوں سے لے کر آج تک دفاع شریعت کا علم اٹھا کر باطل کے خلاف سینہ سپر ہیں۔ یہ مدارس کوئی معمولی جگہ نہیں ہے، بلکہ مدارس تو اللہ کی زمین پر وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ کے علم بردار ہے۔ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے کہ جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے۔ یہ وہی اہل مدارس ہیں کہ جنہوں نے تمام تر مصائب کو، مشکلات کو برداشت تو کر لیا، لیکن خیر پر قائم رہنا اور خیر کی دعوت دیتے رہنا، اس مشن سے وہ باز نہیں آئے۔ یہی وجہ ہے کہ مدارس کا راستہ تو جنت کا راستہ ہے۔ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ۔ مقام اور یہ مرتبہ ان کو کیوں نہ ملے، یہ شان ان کو کیوں نہ ملے؟ کوئی مال کا وارث بنتا ہے، کوئی مکان کا وارث بنتا ہے، کوئی دکان کا وارث بنتا ہے، لیکن جب یہ شریعت کے پہرے داروں کی باری آتی ہے تو اعلان کیا ہوتا ہے؟ ان العلماء ورثۃ الانبیاء۔ لوگ ان کو معمولی سمجھتے ہیں۔ آج یہ مذہب بیزار طبقہ بڑے فخر سے کہتا نظر آتا ہے نیوٹن نے یہ کیا، ڈاروین نے یہ کیا، شیکسپیئر نے یہ کیا، آئنسٹائن نے یہ کیا۔ ہم مانتے ہیں کہ یہ اپنی فیلڈ کے ماہر تھے، لیکن ان کی عقیدت کے اندر آپ اتنے آگے نکل جائیں کہ دین کو فراموش کر دیں، دین کے پاسبانوں کو فراموش کر دیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ نیوٹن کی بات کرنے والوں، ڈاروین کی بات کرنے والوں، آؤ ذرا اہل مدارس کی درخشاں تاریخ پر نگاہ ڈالو۔ محدث امت سیدنا ابو ہریرہ سے لے کر عطا بن ابی رباح تک، امام مالک سے لے کر احمد بن حنبل تک، علی بن مدینی سے لے کر بخاری و مسلم تک، ابن خزیمہ سے لے کر ابن حبان تک، ابن تیمیہ سے لے کر ابن قیم تک، ابن رجب سے لے کر ابن حجر اسقلانی تک، اور اگر ہمارے اس بر صغیر کی بات کی جائے تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے لے کر سید نذیر حسین تک، ثناء اللہ امرتسری سے لے کر عبد المنان نور پوری تک، اور شہید ملت علامہ احسان الہی ظہیر سے لے کر بطل حریت علامہ قاری عبد الوکیل صدیقی تک، یہ عظیم سلسلے دینی مدارس کا ثمرہ ہی تو ہیں کہ جنہوں نے دفاع قرآن و سنت کی راہ میں نہ حالات کے جبر کی پرواہ کی، نہ باطل کی مکاریوں کی پرواہ کی۔ اور انہی عظیم لوگوں کے متعلق شاعر نے کیا خوب کہا، نہ منہ چھپا کے جیے، نہ سر جھکا کے جیے، ستم گروں کی نظر سے نظریں ملا کے جیے، ہم 2 دن کم جیے تو اس میں حیرت کیا، ہم ان کے ساتھ تھے جو شمع جلا کے جیے۔ یہ شمع جلا کر جینے والے لوگ ہیں، یہ وہ عظیم لوگ ہیں کہ جنہوں نے مخالفین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اعلانیہ طور پر دین اسلام کا اصل چہرہ لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ ان مغرب پرستوں کو شرم کیوں نہیں آتی جو مدارس پر تبرہ کرتے ہیں کہ مدارس انتہا پسندی سکھاتے ہیں، مدارس بچوں کو جکڑ دیتے ہیں، مدارس بچوں کی صلاحیت کو اجاگر نہیں ہونے دیتے؟ تو ہم اس تبرعی گروپ کو دعوت فکر پیش کرتے ہیں کہ آؤ ابھی گزشتہ سال کے بورڈ کا رزلٹ اٹھا کر دیکھ لو، میٹرک سے لے کر BA تک ٹاپ لسٹ میں اگر نظر آئیں گے تو مدارس کے طلباء نظر آئیں گے، جبکہ دوسری طرف آپ دیکھ لیں قدم قدم پر ہزاروں روپے، لاکھوں روپے فیسز ادا کرنے والے حدیث و تفسیر کو کیا جانیں گے؟ یہ تو فقط انگریزی اور سائنس سے بھی اچھی طرح آشنا نہیں۔ دشمنان مدارس کا اعتراض یہ ہے کہ اس امت کو مدارس نے دیا ہی کیا ہے؟ تو آؤ ذرا ہم سے سنو کہ اس امت کو مدارس نے کیا دیا ہے۔ آج اگر اسمبلی کے ایوانوں میں عقیدہ ختم نبوت سے لے کر تحفظ ناموس صحابہ جیسا بل پیش کیا جا رہا ہے، آج اگر چوکوں چوراہوں پر مقدسات اسلامیہ کے خلاف فرضہ سرائی کرنے والوں کو للکارا جا رہا ہے، آج اگر ان الدین عند اللہ الاسلام کی صدائیں بلند کی جا رہی ہیں، آج اگر بگڑی ہوئی معاشرت کو سنوارنے کی بات کی جا رہی ہے، تو یہ میاں صاحب کے جیالوں کا کردار نہیں ہے، یہ خان صاحب کے جیالوں کا کردار نہیں ہے، یہ کسی سیاستدان کا کردار نہیں ہے، یہ کسی حکمران کا کردار نہیں ہے، بلکہ یہ اہل مدارس کا کردار ہے، پیغمبر کے پروانوں کا کردار ہے۔ اور اس عظیم مشن کی آبیاری میں اہل مدارس کا فقط پسینہ ہی نہیں بلکہ ان کا لہو بھی شامل ہے۔ آپ دیکھ لیں، ایک لمبی تاریخ ہے، سانحہ قلعہ لچمن سنگھ سے لے کر اسلام آباد، جھنگ اور کراچی کی سڑکوں تک علماء اہل سنت کو دردناک طریقے سے دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا، جنہوں نے اپنی جانیں تو قربان کر دیں لیکن نظریے پر کمپرومائز نہیں کیا۔
اہل مدارس کی قربانیوں کی کیا بات کرتے ہو؟ ابھی تک آئے روز علماء دین پر قاتلانہ حملے کیے جا رہے ہیں، لیکن ان تمام تر مشکلات کے باوجود اللہ کے فضل و کرم سے عمر ابن خطاب کے روحانی بیٹوں کا ذکر سن کر آج بھی ایوان باطل لرز اٹھتا ہے۔ یوں ہی دست و گریباں نہیں زمانے سے، ہم جس جگہ پہ کھڑے ہیں کسی دلیل سے ہیں، اور مدارس کا دفاع انشاءاللہ ڈنکے کی چوٹ پر کیا جائے گا۔ ہم مدارس کا دفاع کیوں نہ کریں؟ میرا خالق کون ہے؟ مدارس نے بتایا۔ میرا معبود کون ہے؟ مدارس نے بتایا۔ قرآن کیا ہے؟ حدیث کیا ہے؟ حلال کیا ہے؟ حرام کیا ہے؟ واجبات کیا ہیں؟ مستحبات کیا ہیں؟ اخلاق کیسا ہو؟ کردار کیسا ہو؟ یہ بتانے والے میرے مدارس ہیں۔ آج اگر امت کے اندر خیر باقی ہے، دین باقی ہے، منبر و محراب کے ذریعے سے امت تک پیغام حق پہنچایا جا رہا ہے، یہ کردار دینی مدارس کا کردار ہے۔ اور میں مدارس سے وابستہ ہر شخص کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ کسی بھی فورم پر آپ کو موقع ملے ڈٹ کر مدارس کا دفاع کریں، کبھی بھی مدارس کے مسئلے کو ہلکا نہ لیں۔ دینی مدارس ملت اسلامیہ کی اساس ہے۔ حالات کی سختیوں کے باوجود اور بغیر کسی سرکاری معاونت کے دن رات دینی مدارس کے اندر پیغام شریعت کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ ملک پاکستان کے اندر آج ہزاروں کی تعداد کے اندر دینی مدارس موجود ہیں، جہاں دن رات بغیر کسی سرکاری معاونت کے طلباء کے تمام تر اخراجات کو برداشت کیا جا رہا ہے، ان کے وظائف مقرر ہیں، علاج معالجے کی بات ہو، قیام و طعام کی بات ہو، ہر طرح سے ان کو سہولت دی جا رہی ہے۔ ان مذہب بیزاروں نے دینی مدارس کو اتنا لاوارث سمجھ لیا کہ جو جی چاہتا ہے اٹھ کر مدارس کے خلاف حرزہ سرائی شروع کر دیتا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ صرف کالج اور یونیورسٹیز ہی تعلیمی ادارے ہیں، دینی مدارس کی تعلیم کوئی تعلیم نہیں۔ آج ہر کسی نے اپنی اپنی ریڈ لائن مقرر کی ہوئی ہے، اور دینی مدارس ہماری ریڈ لائن ہے۔